آج کا فرمان الہی بھی انہی آزمائشوں کے متعلق وضاحت کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اس وقت کہ جب آپ کی عمر 120 سال کی تھی. آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی اور آپ 5 کی جن کو اولاد نہیں ہو سکتی. اور عام آدمی کو تو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے بندے کو یقین تھا، انہوں نے شکر ادا کیا. اور پھر خوشخبری کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب جاتے ہیں لوٹ کی قوم کا حساب لینے کے لیے، کیونکہ وہ بہت بد کردار اور فاشا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم میں اس بستی میں تو اللہ کے بندے نبی لوٹ بھی رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کون کون اس میں رہتا ہے، ہم اسے نجات دیں گے، گھر والوں کو نجات دیں گے، لیکن اس کی بیوی جو اتفاق کا ساتھ دیتی ہے اس کے ساتھ غلط کرے. چنانچہ پھر وہ وہاں گئے اور لوط علیہ السلام کو دیکھ کر بہت گھبرا گئے، بہت ڈر گئے کہ اب ان کے ساتھ میں قوم کیا سلوک کرے گی. تو انہوں نے کہا ڈرو مت، خوف مت کرو، ہم تمہیں بھی نجات دیں گے، تمہارے خانوں کو نجات، ہم تو فرشتے اللہ کی طرف سے دیں گے، ہم ان بستی والوں سے حساب لیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا آپ نکل جائیں، اور وہ نکل گئے. جب وہ نکل گئے تو بعد میں اس بستی کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر پھینکا گیا، اس پر پتھر برسائے گئے، ان کو خاص سے مرا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بغاوت میں زندگی گزارتے ہیں ان کا پھر یہ انجام ہے کہ دیکھ لو لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، عاد کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تبدیل ہوتے فرعون کی قوم سے کیا ہوا، قارون کو زمین میں کس طرح دسا دیا گیا، اور اس طرح سب جو تھے ان کو غرق نصف نابود کر دیا. لیکن ان سب کی غلطیوں ہونے کی نشانیاں آج تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موجود ہیں. جا کر دیکھو، حضرون کے پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھو تو نیچے ڈیڈ سی بحر اور مردار جو ہے وہ ابھی تک دکھائی دیتا ہے، جس سے بے ہاں بدبو آتی ہے، اور اس میں بہت بڑی ایسی پرانے قسم کی نشانی بھی معلوم آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے انجام جو لوگ اللہ کے بندے بنتے ہیں، اور یہ ہے انجام ان کا جو اللہ کے سامنے بغاوت کرتے ہیں. تم لوگ اگر چاہتے ہو نجات، اللہ کا بندہ رسول کا غلام بن کر دنیا میں سرفراز رہنا چاہتے ہو تو پھر مومن بن کر زندگی گزارو اور اللہ کو سہارا پڑھو. ان سہاروں کو نہ پکڑو جو مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ ایک جھٹکے میں سب گر جاتے ہیں. اس کا سہارا پکڑو تو دنیا میں آخرت میں تمہارے ساتھ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن اس سہارے کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ان نشانیوں سے کون عبرت حاصل کر سکتا ہے؟ صرف وہی جس کے دل و دماغ روشن ہو. اور دل و دماغ روشن کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی نسبت روشن کرنے والے چراغ سے، اور وہ نبی پاک ان کی ذات پاک. جو لوگ نبی پاک سے نسبت رکھتے ہیں ان کے دل و دماغ اس انوار و تجلیات سے روشن ہو جاتی ہے. انہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، برائی سے نفرت، اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس نسبت سے انہیں طاقت عطا ہوتی ہے کہ وہ اس جہاد اکبر میں جو دنیاوی زندگی ہے شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکتے ہیں. یہی وہ نسبت، یہی وہ قیمتی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد سے سینے کو صاف کرتے ہیں تاکہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں ہمارے سامنے. لہذا یہی مدعا سامنے رکھ کر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.